بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی صاحب کی ایک پریس کانفرنس نے پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے، اور مسلم لیگ نون جو کہ اس وقت حکمران جماعت ہے، اس کے ایلچیوں کی کراچی روانگی ہوئی، وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اب یہ سوال زیر بحث ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں شامل رہے گی یا ان کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ اس کے علاوہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا بھی ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں بھی کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں، اور ان فیصلوں کا پاکستان کی آنے والی جو سیاست ہے اور خاص طور پہ 2023 ہے، اس پہ کیا اثر ہوگا، اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، جناب جاوید چودھری صاحب ملک کے معروف کالم نگار ہیں اور اینکر پرسن ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر سلیم مانڈی والا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ احسن اقبال صاحب، پہلے ذرا یہ بتائیں ہمیں کہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے، اس میں دو تین اہم ایشوز زیر بحث آئے ہیں۔ کیا ہم آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ملک میں قومی اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے کوئی اہم سٹیپس لینے والی ہے؟ دیکھیے، حکومت نے تو ہمیشہ قومی اتفاق کے رائے پہ یقین رکھا ہے، اور ہم نے اس وقت جو اپوزیشن جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کو بھی ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ سڑکوں پہ نہ جائیں، چونکہ انہیں خود معلوم ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو کس حال میں چھوڑ کے گئے ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کی میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ 1 اپریل کو ہمارے حکومت میں آنے سے 10 روز قبل وزارت خزانہ یہ اعلان کر چکی تھی کہ آخری سہ ماہی کے لیے وہ ترقیاتی بجٹ کی قسط جاری نہیں کر سکتی، چونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو 1 اپریل 2022 کو خزانہ خالی تھا، جہاں پہ پی ٹی آئی چھوڑ کر گئی ہے۔ تو اس لیے ان کو یہ معلوم ہے کہ ملک کے معاشی مسائل کیا ہیں۔ اسی طرح جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ وہ کر کے گئے، انہیں معلوم ہے کہ کن شرائط کے اوپر انہوں نے دستخط کیے۔ آج وہی شرائط ہمارے لیے ایک عوام کے اوپر جو سخت فیصلے ہو رہے ہیں اس کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے 80% قرضے لے کر گئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت جو ملک کے معاشی صورتحال ہے، اس کے 3 اسباب ہیں۔ ایک، وہ سٹرکچرل پرابلمز جو ان 4 سالوں میں ہم نے دیکھے، جس میں سرمایہ کاری رکی اور گروتھ ختم ہوئی۔ دوسرا، وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کہ جو اب ہمارے گلے پڑا ہوا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا پڑا ہے، اس کے نتیجے میں جو شرائط ہیں وہ مہنگائی لا رہی ہیں۔ اور تیسری، پوری دنیا کی عالمی معیشت اس وقت بدترین مہنگائی کے نرغے میں ہے، اور اس کے اثرات سے بھی ہمارے جیسے ملک علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اس وقت ضرورت ہے ملک کے سیاسی استحکام کو برقرار رکھنے کی۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے حامد صاحب، بڑی دلچسپ بات ہے، ہمارا آرچ رائیول ملک بھارت، وہاں پہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف، ابھی تک کسی بھارتی چینل سے یا ان کے جو واریئرز ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستانی ریاست کولیپس ہونے لگی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت صبح شام یہ نفسیاتی حربہ استعمال کر رہی ہے۔ سر، میں نے سوال کیا تھا قومی سلامتی کمیٹی کا۔ میں عرض کروں تو لہٰذا جب آپ ملک کے اندر سے ایسی فضا پیدا کریں گے تو یہ ملک کی یکجہتی کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے انہیں کہا ہے کہ بجائے آپ پاکستان کے اندر پاکستان کی بدخوئی کرنے کے، آپ آئیے اسمبلی کے اندر آئیں اور بیٹھیں، اور بیٹھ کے اتفاق رائے کریں اگلے الیکشن کے لیے۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر موجود تھے؟ نہیں جی، آج کی جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے اس میں کوئی وزیر اعلیٰ نہیں تھا۔ اچھا، اس کی جو کمپوزیشن ہے اس میں تو سروس چیفز ہوتے ہیں، اس میں فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسپیشل انویٹیشن کے اوپر تو آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی قومی اتفاق رائے کے لیے کوئی آپ قومی اتفاق رائے تو ہم چاہتے ہیں، لیکن دیکھیے میں آپ کو صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک کا جو چیلنج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پر بیٹھ کے ملک کی بدخوئی کریں۔ اس وقت چیلنج یہ آپ قومی اسمبلی کے اندر آئیں، آئیے بیٹھ کر اتفاق رائے کریں کہ ہم نے اگلا الیکشن کیسے کرنا ہے۔ اچھا، اب ہم امین الحق صاحب سے بات کرتے ہیں، جو کہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما کراچی میں موجود ہیں۔ السلام علیکم امین الحق صاحب۔ وعلیکم السلام حامد بھائی۔ جی امین الحق صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کی جو قیادت ہے اس کی مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہے، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں ہم بھی رابطے میں ہیں، تو یہ جو خالد مقبول صدیقی صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اس حکومت کے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا، تو کوئی فیصلہ کیا آپ نے؟
देखिए, जमहूरी रवायत के ऐन मुताबिक और सियासी तरीक़ेकार के मुताबिक मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात का अमल अभी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की टॉप लीडरशिप कराची आ चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी क़यादत मौजूद है और MQM का एक आला सतह का डेलीगेशन अभी मुज़ाकरे के अमल के दौर से गुजर रहा है। और MQM की सीधी सी बात है, MQM ने क्या रखा, एहसन इकबाल भाई बैठे हुए इंतहाई नफीस आदमी, हमेशा हक और सच की बात करते हैं और हमें हमेशा सपोर्ट भी करते हैं। हम क्या कह रहे हैं, MQM सिंपल सी बात कहते हैं कि 30 मार्च दोपहर 2 बजे 2022 में जब तमाम कौमी जरगे के सामने, तमाम सियासी रहनुमाओं के सामने MQM ने जो मुआहदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया था, उस पर अमल दरामद कैसे नहीं बनाया गया। इसी सिलसिले में बार बार हमारा ख्याल है कि सिंध के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, सिंध हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में रहे हैं और कई मिटिंगें, मेरे ख्याल दर्जनों मीटिंग होंगे, लेकिन कुछ मामला ऐसे जिसके ऊपर अभी भी मामला रुके। मसलन जो मेन इशू है जिसके ऊपर MQM जैसे कहते हैं कि चाहती है कि उसको खुश असलूबी से हल होना चाहिए, वो है डिलिमिटेशन का मसला। मसला क्या है कि कराची के तकरीबन 60 या 70 ऐसी UC की सीटें हैं जहां पर 90,000, 89,000, 87,000 पर UC के ऊपर से एक UC चेयरमैन रखा जा रहा है। और इसी तरीके से उसके जो पड़ोस के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 20,000, 22,000 और 18,000 के ऊपर एक UC चेयरमैन लाया जा रहा है। तो MQM कहती है कि डिलिमिटेशन जो है, जो आइन और कानून के मुताबिक 10,000 का मैक्सिमम डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और जो कानून भी है कि 1 मैन 1 वोट होना चाहिए। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होगा कि 90,000 पे मेरा एक चेयरमैन मंतखब होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को असर वसुक का इलाका, वहां पे 90,000 पे 3 चेयरमैन मंतखब होगा, और जब ये तमाम लोग कौंसिल हाउस में पहुंचेंगे तो उनका 3 वोट काउंट होगा, मेरा 1 वोट काउंट होगा। तो हम इस बात को उनके सामने रखा हुआ है। हम हाई कोर्ट पे भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट की भी ये डायरेक्टिव है, क्लियर का डायरेक्टिव दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि यस, आप सिंध हुकूमत के साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ बैठे और इन मामला का हल करें। हमारी ख्वाहिश यही है कि इन मामला को पहले हल कर लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि तमाम चीज़ें खुद ब खुद आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब। वेद चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है कि MQM शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत छोड़ देगी या उनके साथ चलेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि छोड़ेगी। नहीं छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी, लेकिन इनके मुतालबात भी माने जाएंगे, वैसे मान लिए जाएंगे, हल्का बंदियां नहीं हो जाएंगी उसमें। अच्छा। और उसमें पैरिटी हो जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा सुनवाता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बयान दिया है हाल ही में, सुने वो क्या कह रहे हैं। जो कराची का अगला मेयर होगा वो तो इसी मैदान में बैठा है। 15 जनवरी को कराची का इलेक्शन होगा, 16 जनवरी को मेयर जियाला होगा। अच्छा सलीम मांडवीवाला साहब, क्योंकि आप भी कराची में बैठे हैं, तो अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं ये ऐलान ना कर देते कि 16 जनवरी को एक जियाला कराची का मेयर होगा, तो शायद MQM जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को एक नए फड्डे में ना उलझा देती। देखें हामिद मीर साहब, ये जो पहली जो मीटिंग हुई थी ना हल्का बंदी पे, ये इस्लामाबाद में हुई थी, जिसमें खालिद मकबूल साहब भी आए थे, गवर्नर तसोरी साहब भी आए थे, अमीनुल हक साहब भी थे, सब आए थे, मैं भी उसी मीटिंग में था जी। तो हमें कोई इस हल्का बंदी पे कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। अच्छा, मगर मसला सारा ये है कि ये कैसे होंगी, इसका क्या तरीक़ेकार होगा, ये हमने उनको कहा था कि आप वर्कआउट करके सिंध गवर्नमेंट के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ ये सारी चीज़ें आप कर लें। हमें एज प्रिंसिपल पीपल्स पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसके ऊपर। तो ये जो बिलावल साहब का स्टेटमेंट है वो तो देखें, दैट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना। MQM वाले कहेंगे हमारा आएगा, पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे हमारा आएगा, वो तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि हम जीतेंगे और MQM कहेगी कि वो जीतेंगे। ये तो एक इलेक्शन के रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। अच्छा, तो एहसन इकबाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने क्या कहा था, जरा वो सुने। हम मजबूर होंगे 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की डिलिमिटेशन को सही करवाने के लिए सड़कों पे आए। हम कारकुनों का इजलास भी बुला रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होके करना है। मैं वजीर आजम पाकिस्तान से कहता हूं, पूरी वजाहत से बताएं हमें, क्या आपने
جو ذمہ داری لی تھی, جو ضمانت لی تھی, اس پہ آپ قائم ہیں یا نہیں ہیں, تاکہ ہمیں اپنا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. تو احسن اقبال صاحب, یہ ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے یا کہیں سیدھی گولی بھی آ سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جمہوری عمل کے اندر, اور خاص طور پہ جب اتنی بڑی کولیشن پارٹنرز ہوں اور ایک گورنمنٹ ہو, تو اس میں شکایات ہو سکتی ہیں. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کولیشن میں ایک ریمارکیبل کیپیسٹی ہے کہ ہم کھلے دل کے ساتھ, چونکہ مقصد ہمارا سب کا ایک کامن ہے کہ ہم نے ملک کو سٹیئر کرنا ہے ان بحرانوں سے, ہم بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کے جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس بھی کرتے ہیں. اور پرائم منسٹر نے جو ذمہ داری لی تھی, اسی لیے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں پی ایم ایل این کی سینئر لیڈرشپ کیبنٹ کی وہاں پر موجود ہے, بات چیت کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی موجود ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ بات بڑی فیئر ہے. اس پہ پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. جو اصول قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ بندی کے لیے کیا جاتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ قومی اسمبلی کا حلقہ 4 لاکھ کے اوپر ہو, دوسرا 10 لاکھ کے اوپر ہو یا 9 لاکھ کے اوپر ہو, ایک سارٹ آف پیرٹی ہوتی ہے حلقہ بندی کے اندر. تو اس بنیاد کے اوپر جو ان کے کراچی بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندی ہے یونین کاؤنسلز کی, اس میں ایک پیرٹی کا اصول, مجھے امید ہے کہ نہ پیپلز پارٹی کو اختلاف ہوگا, اور ان کی اگر کہیں یہ شکایت ہے تو وہ جائز شکایت ہے, اس کو ریکٹیفائی بھی کر لیا جائے گا. اچھا جاوید چوہدری صاحب, اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے کل ایک سٹیٹمنٹ دیا, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جو کراچی کی سڑکوں پر تاثر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ متحدہ والے جو ہیں انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ چلیں ہم آپس میں ساتھ مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور پرانی رنجشیں بھلا دیتے ہیں. تاثر یہ ہے کہ بٹھایا جا رہا ہے. بٹھایا جا رہا ہے. اچھا پہلے تو یہ جو تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا جب معاہدہ ہوا تھا پی ڈی ایم کے ساتھ, وہ ایک بڑا واقعہ ہے. وہ بھی وہ اس طرح تھا کہ اب یہ ایم کیو ایم کے سورسز ہیں, میں پہلے بتا رہا ہوں سورسز کیا ہیں. فروغ نسیم صاحب گئے تھے جناب باجوہ صاحب کے پاس ان سے پوچھنے کے لیے کہ یہ بتائیے کہ ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا چاہیے یا پی ڈی ایم کے ساتھ مل جانا چاہیے. تو اس پہ انہوں نے کہا تھی آپ اپنا ہی مرضی خود کریں, آپ اپنا فیصلہ خود کریں, میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں آپ کو مشورہ دے سکوں. تو فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ نہیں, آپ کی اپنی فیلنگ کیا ہے, آپ ہمیں اپنی فیلنگ بتائیں, یہ چھوڑیں کہ پی ڈی ایم کیا کہہ رہی ہے اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو جناب باجوہ صاحب نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے, تو عمران خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. میری اگر خواہش پوچھیں گے تو میں تو یہ چاہتا ہوں. تو اس پہ فروغ نسیم صاحب, اب ان سے آپ فروغ نسیم صاحب سے کنفرم کیجیے گا, اس پہ فروغ نسیم صاحب نے کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں مزید 1.5 سال پاگل پن کے ساتھ رہنا پڑے گا, اور اس کے بعد پھر وہاں سے چلے گئے. کچھ عرصے بعد انہوں نے دوبارہ فون کیا تھا جناب باجوہ صاحب کو, اور کہا تھا جی خالد مقبول صدیقی صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے خالد مقبول صدیقی صاحب سے فوری طور پہ بات کروائی باجوہ صاحب سے, اور صدیقی صاحب نے باجوہ صاحب سے کہا تھا کہ ہمارے صرف 2 ریزرویشنز ہیں, 2 مطالبات ہیں, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب ہمارے یہ مطالبے پورے کر سکتے ہیں. تو باجوہ صاحب نے کہا کون کون سے مطالبے ہیں. انہوں نے کہا جی پہلا مطالبہ یہ کہ کیا ہمیں سندھ کی گورنرشپ مل سکتی ہے. تو باجوہ صاحب نے کہا جی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں عمران خان کو کہہ سکوں. انہوں نے کہا دوسرا کیا ہمیں کراچی کی میئرشپ مل سکتی ہے. تو باجوہ صاحب نے کہا جی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ سے کوئی وعدہ کر سکوں. تو پھر انہوں نے کہا جی یہ ہمیں پی ڈی ایم دینے کے لیے تیار ہے, پھر آپ ہمیں اجازت دیں, پھر ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو وہ جو معاہدہ ہوا ہے ایم کیو ایم کا پی ڈی ایم کے ساتھ, باجوہ صاحب نے اجازت دی کہ نہیں دی؟ نہیں, جناب باجوہ صاحب نے کہا کہ اب آپ جانے, آپ کا کام جانے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد خالد صدیقی صاحب نے کہا کہ جی اب تو ٹھیک ہے, اب ہم پی ڈی ایم کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں میئرشپ بھی شامل ہے اور اس میں کراچی کی گورنرشپ بھی شامل ہے. کراچی کی گورنرشپ مل چکی ہے آپ کی گفتگو, اور میئرشپ ملنی ہے. آپ کی گفتگو سے تو ہمیں یہی تاثر مل رہا ہے کہ یہ بات آپ کے اور باجوہ صاحب کے درمیان ہوئی ہے. دیکھیے آپ کی تاثر کی بات, یہ میرا تاثر ہے, ہو سکتا ہے, میں تو اپنا سورس بتا رہا ہوں. ہم نے بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس سے جو عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کو باجوہ صاحب نے توڑ کے پی ڈی ایم کی جھولی میں ڈالا. نہیں, یہ تو راحیل شریف صاحب کے دور میں ٹوٹی تھی نا, آپ کو یاد ہوگا جب جنرل راحیل شریف صاحب نے کراچی کا آپریشن شروع کیا تھا, میاں نواز شریف صاحب کی مرضی سے کیا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ کراچی کے حالات بہت خراب ہیں, اور جنرل راحیل شریف صاحب کے دور میں سب کچھ ہوا تھا, سب کچھ ایم کیو ایم تو اس وقت ٹوٹی تھی. اور اس کے بعد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ بنی تو ایم کیو ایم کو اکٹھا نہیں ہونے دیا گیا. اس میں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی وہ اکٹھے ہونا چاہتے تھے یا ان کی کوئی میٹنگ ہوتی تھی تو اس کے بعد پھر اس کو روک دیا جاتا تھا, رک جاتے تھے. اب کیونکہ وہ فورس نہیں ہے جو ان کو لگ رکھ سکے, اور جو فوج ہے وہ نیوٹرل ہے اس وقت, تو اب وہ خود ہی مل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا, وہ خود ہی مل رہے ہیں اور اکٹھے ہوتے چلے نہیں. اور اس میں دیکھیے حامد صاحب کو ایسی پریشانی کی بات نہیں, چونکہ یہ الیکٹورل پریشرز بھی ہیں. جب سے ایم کیو ایم تقسیم ہوئی آپ نے دیکھا کہ اس کا انہیں پولیٹیکلی کافی نقصان ہوا,
تو یہ ایک بڑی نیچرل بات ہے کہ ان کے اندر بھی یہ ریلائزیشن ہوگی کہ ہماری طاقت جو ہے تقسیم ہو گئی ہے، اگر ہم یکجا کر لیں تو ہم شاید الیکٹورلی زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اچھا سلیم مانڈی والا صاحب، یہ کیا بات درست ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ اس نے معاہدہ اس لیے کیا تھا کہ اس کو سندھ کی گورنرشپ اور کراچی کی میئرشپ دی جائے گی؟ گورنرشپ تو اس کو مل چکی ہے، تو میئرشپ بھی تو دینی پڑے گی نا اس کو؟ سر میئرشپ بھی ہم دے چکے ہیں، میئرشپ بھی ان کو دے چکے ہیں۔ انہوں نے گورنر صاحب نے اس وقت تیسوری صاحب نے اپنے سیکٹری کو نامنیٹ کیا ہے ٹو بی دا میئر۔ اس وقت وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں کراچی کے، ہو از ایکچولی اے میئر۔ تو جو بھی ایم کیو ایم پروپوز کرے گی میئر، ہم وہ ان کو دے دیں گے۔ ہم نے تو ان کو یہ جو لاسٹ میٹنگ کا میں ذکر کر رہا ہوں، امین الحق صاحب اگر لائن پہ ہیں، یہ اس میٹنگ میں تھے کہ ہم نے یہ چیزیں ایگری کر لی تھیں، اور وہ پی ڈی ایم کا جو ایگریمنٹ ہے اس میں اس وقت ڈی لمیٹیشن کی بات بھی نہیں ہوئی تھی، بٹ وہ ہم نے ایگریمنٹ کے باوجود ایگری کر لی۔ اچھا، تو یہ ساری چیزیں ایگریڈ ہیں، اور ایم کیو ایم جو ساتھ مل رہی ہے اس وقت وہ بالکل اپنی مرضی سے مل رہی ہے۔ یہ اسد عمر صاحب کے جو سٹیٹمنٹ ہے کہ زبردستی ملایا جا رہا ہے، بالکل غلط ہے، اور یہ بھی کامران تیسوری صاحب کا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے سب کو کانٹیکٹ کیا اور سب کو ایک پیج پہ لا رہے ہیں، اور یہ بیسکلی ان کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ ایک پیج پہ آئیں، کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں ہے ان کے اوپر۔ تو یہ سب غلط قسم کے وہ نیریٹیوز دیے جاتے ہیں کہ جی یہ کوئی پریشر ہے، یہ کوئی ایسا ہے، اٹس الیکٹورل پریشر۔ احسن اقبال نے بالکل صحیح کہا ہے۔ اچھا احسن اقبال صاحب، عمران خان صاحب نے آج بھی کچھ گفتگو کیا جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں، کل بھی کی۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جنرل باجوہ کا جو سیٹ اپ ہے وہ آج بھی برقرار ہے، اور یہ مجھے نااہل قرار دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دیکھیے میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں۔ مسلسل وہ اپنی انا کے لیے، اپنی ضد کے لیے، اپنی ناکامی کے لیے پاکستان کے جمہوری نظام، پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی ریاست کو نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہہ دینا، پہلے ان کا خیال تھا کہ جی جنرل باجوہ صاحب جب چیف تھے تو وہ سب سے زیادہ جمہوری تھے اور ان کے بڑے احسانات ہیں، اور خود ان کے چیف منسٹر اس بارے میں کہہ چکے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کہ وہ تو ہمارے بڑے مربی تھے، بڑے ہمارے محسن ہیں، اور عمران خان صاحب پہ بھی بڑے احسانات ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کو ان میں نقائص نظر آنے شروع ہو گئے کہ جی سب کچھ، پہلے وہ امریکہ کی سازش تھی، پھر وہ جنرل باجوہ کی سازش ہوئی، اب پتہ نہیں اس کے بعد کس کی سازش ہوگی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کی بات میں، کوئی اب سنجیدہ آدمی، ذی شعور آدمی عمران خان صاحب کی کسی بات کو سنجیدگی سے لیتا ہے، چونکہ وہ اپنی مسلسل ناکامیاں دیکھ رہے ہیں، اور اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، چونکہ ان کے جو سکینڈل سامنے آ چکے ہیں، جو ان کی بدعنوانیاں سامنے آ چکی ہیں، اب وہ ایک لیگل پروسیس میں چلی گئی ہیں، تو وہ صرف پیش بندی کر رہے ہیں، جیسا کہ جو انہوں نے امریکہ کی سازش تھیوری ہے وہ اس خوف کے بنا پہ گھڑی تھی کہ جو انہوں نے امریکہ میں فنڈ ریزنگ کے اندر بے قاعدگیاں کی ہوئی ہیں اور جن کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اسی طرح عارف نقوی صاحب اس وقت برطانیہ اور امریکہ کے لیے مطلوب ہیں، اور انہوں نے ان کی بہت زیادہ فنڈنگ کی ہوئی ہے، تو ان کو خوف تھا کہ اگر ان کی تفتیش میں میرا نام نکل آیا اور میرا کوئی نوٹس نکل آیا تو میں کہہ سکوں گا دیکھو امریکہ تو میرے خلاف تھا، حکومت الٹا رہا تھا، میں اس کے خلاف کھڑا تھا، اس لیے یہ سب کچھ میرے خلاف امریکہ انتقامی کارروائی کر رہا ہے۔ تو وہ اپنے خوف سے ہی اپنے دشمن کو پیدا کرتے ہیں اور اس دشمن کو ڈھال بناتے ہیں تاکہ ان کے خلاف جو متوقع کارروائی ہے اس کو وہ سٹال کر سکیں۔ اچھا کامران تیسوری صاحب اس وقت لاہور میں ہیں۔ اچھا ہاں اس وقت تو لاہور ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ لاہور کیا کرنے گئے ہیں وہ؟ ویسے بتائیں، آپ بتا دیں۔ مجھے کیا پتا، میں احسن صاحب سے پوچھیں۔ اچھا یہ بتائیں پوچھے کہ وہ لاہور میں کیا؟ اچھا جوید چوہی صاحب، آپ کا 27 دسمبر کا جو کالم ہے 2022 27 دسمبر جنرل باجوہ کے 2 NRO، اس سے بڑا آپ نے تہلکہ مچا دیا اس کالم کے ذریعے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے شاید اسی کالم کی بیک گراؤنڈ میں یہ آج کہا ہے صحافیوں سے کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ جنرل باجوہ مجھے NRO دے، تو آپ نے تو کہا کہ جنرل باجوہ نے ان کو NRO دلوایا ہے۔ نہیں وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب تو اس وقت تک پرائم منسٹر نہیں بنے تھے جی، اس سے پہلے کی بات ہے۔ ہاں جی 2017 میں ان کا کیس چل رہا تھا، حنیف عباسی صاحب نے کیس کیا تھا ان کے اوپر کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے، اور اس میں انہوں نے سارے جو اثاثے تھے عمران خان صاحب کے وہ اس کے پروف رکھے۔ پھر ایک نیازی کے نام سے ان کی ایک نیازی سروسز کے نام سے ان کی کمپنی تھی ایک،
اور اس کی ریٹرنز انہوں نے رکھی. پھر بنی گالا کے اندر جو پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے, جو پیسے آئے تھے, پیسے نہیں آئے تھے, 300 کنال, اس کے پروف رکھے تھے انہوں نے, اور اس کی بنیاد پہ وہ کیس چل رہا تھا. ابھی عمران خان صاحب تو اس وقت پرائم منسٹر نہیں بنے تھے ظاہر ہے, لیکن وہ اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا, اور جہانگیر ترین صاحب, اون چودھری صاحب, یہ سارے لوگ, انعام الحق صاحب ظاہر مرحوم ہو چکے ہیں, یہ سب کہتے تھے کہ ہم بالکل ایج پہ پہنچے ہوئے تھے, اور جو ہی ہمارا فیصلہ آنا تھا تو ہم نے فارغ ہو جانا, ڈسکوالیفائی ہو جانا تھا, کیونکہ ہم ثابت نہیں کر سکے تھے عدالت میں. تو اس وقت عدالت سے بچایا تھا فوج نے ان کو, اور وہ بات اب سارے پی ٹی اے کے اپنے لوگ اس کو مان رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد تو کوئی میرا نہیں خیال کوئی پیچھے چیز رہ جاتی. پھر اور دوسری بات آپ نے زرداری صاحب والی بھی کی ہے, زرداری صاحب, تو ان کے کیس باقی ٹرانسفر ہو گئے. زرداری صاحب کا ایشو یہ ہے کہ زرداری صاحب کی ضمانت ہو گئی تھی, اس کے بعد ان کی ضمانت ہو گئی تھی, پھر وہ کراچی چلے گئے. تو اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ میں علیل ہوں تو مجھے کراچی جانے کی اجازت دیجیے, میرے کیس وہاں پہ شفٹ کیا جائے. تو عدالت نے وہ درخواست ان کی ریجیکٹ کر دی تھی. اچھا, جب وہ ریجیکٹ ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ ڈیل ہوئی. جب یہ ڈیل ہوئی تو پھر ان کی ضمانت ہو گئی, ضمانت کے بعد وہ کراچی چلے گئے, اور ان کے کیس یہاں پہ چلتے رہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور پھر ان کے کیسز کے اوپر فیصلے بعد میں ہوئے. اچھا, اب اس پہ سلیم مانڈی والا صاحب سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم جاوید چودھری صاحب کے کالم پہ بات کر رہے تھے, اور اس پر جاوید چودھری صاحب نے جو عمران خان صاحب کا جو این آر او اس کی تو بیک گراؤنڈ بتا دی. تو اس کالم میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنرل باجوہ کا دوسرا این آر او آصف علی زرداری اور ان کے مقدمات کی کراچی شفٹنگ تھا, اور جنرل فیض حمید نے کہا کہ ہم آصف زرداری کا کیس کراچی شفٹ کر دیں, اگر یہ اسلام آباد سے کراچی چلے جائیں تو پی ڈی ایم ختم ہو جائے گی. عمران خان نے فوراً کہا آپ یہ مقدمے کراچی شفٹ کر دیں, اور یوں آصف علی زرداری کو بھی این آر او مل گیا, اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی 13 اپریل 2021 کو پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی. تو سلیم مانڈی والا صاحب, جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر زرداری صاحب کی ضمانت ہو گئی تھی, کیا یہ سب کسی این آر او کا حصہ تھا؟ دیکھیں, پہلے تو میں سرپرائز ہوں کہ جاوید صاحب کو یہ کس نے انفارمیشن دی. آج تک حامد صاحب, نہ زرداری صاحب کے کیس نہ میرا اپنا کیس آج تک ٹرانسفر نہیں ہوا سندھ. اچھا, اور آج تک وہ اسلام آباد میں چل رہا ہے. کورٹوں نے کیس واپس بھیج دیے ہیں نیب کو. نیب چیئرمین سے میں خود ملا ہوں, اور وہ آج تک ان کیسز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی ہم سپریم کورٹ کا انتظار کر رہے ہیں, ہم گورنمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں. اور کوئی 400 کے قریب کیسز ہیں جو کہ کورٹس نے واپس بھیجے ہیں کہ جی یہ پرائیویٹ نوعیت کے کیسز ہیں, اس سے کوئی گورنمنٹ کی فنڈنگ کا انوالومنٹ نہیں ہے, اور وہ آج تک ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں, اور اس کا کوئی آج اس وقت اس پروگرام تک اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں. تو میرا خیال ہے یا تو جاوید صاحب کو کوئی غلط بتایا گیا کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے. جی, زرداری صاحب کی ضرور بیل ہوئی تھی, جو کہ ہونی تھی, وہ آج نہیں تو کل ہونی تھی, اور ان کو بیل کے بعد تو وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں, کراچی بھی جا سکتے ہیں, لاہور بھی جا سکتے ہیں, مگر کیسز کا کچھ نہیں ہوا. اچھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی ڈیل کا حصہ کوئی کیس نہیں بنا. اچھا, یہ بتائیں کہ کیا یہ درست ہے کہ پچھلے سال یعنی کہ 2021, اب تو 2023 آ گیا, 2021 کا مئی کا مہینہ تھا, تو آصف زرداری صاحب کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ میڈیکل گراؤنڈز پہ پاکستان سے چلے جائیں, جس طرح کہ نواز شریف صاحب کو بھیج دیا گیا, تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بالکل درست ہے, اور یہ ایک دفعہ نہیں, ان کو 3 دفعہ کہا گیا, اور انہوں نے کہا جی میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا, اور میں کوئی میڈیکل لیو نہیں لوں گا, اور میں یہیں رہوں گا, اور میں اپنے کیسز کو بھی لڑوں گا. اور جو بھی یہ جاوید چودھری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ زرداری صاحب کو کس نے کہا تھا یہ تو آبویسلی ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا, مگر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹلی تو مجھے نہیں پتا. مجھے تو انہوں نے خود یہ بتایا تھا کہ مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ملک سے باہر چلے جائیں. تو میں نے کہا کہ جی میں تو ملک سے باہر نہیں جاؤں گا, حالانکہ اس وقت ان کی بیل ہو چکی تھی. تو ایسا نہیں تھا کہ یہ بیل سے پہلے آفر آئی تھی, بیل کے بعد آئی تھی. اچھا ٹھیک ہے, تو جاوید چودھری صاحب آپ کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہے تو آپ بتا دیں. نہیں, بس سمپل سا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں اس سے پہلے بیل نہیں ہو رہی تھی. آپ کو پتہ ہے آصف علی زرداری صاحب کی ایون اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان تک گئے تھے, فاروق ایچ نائک بھی, باقی ان کے سارے وکلا کی جو پوری
ٹیم تھی، لیکن وہ کسی جگہ سے بھی ان کی بیل نہیں ہو رہی تھی، اور بار بار ظاہر اسلام آباد کے اندر ہی وہ ہولڈ ہو گئے تھے، یہیں پہ رہ رہے تھے، میکسیمم ٹائم ان کا یہیں پہ گزر تھا. تو اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اس کے بعد پھر ان کو ظاہر کراچی جانے کی اجازت مل گئی، وہ کراچی چلے گئے، اور پھر انویسٹیگیشنز بھی جو ان کی ہو رہی تھی وہ بھی ساری کراچی شفٹ ہو گئی تھی، وہیں سے ان کو یہاں نیب نہیں بلواتی تھی. اس کے بعد بھی جو نئے کیسز تھے، جو نئی چیزیں نکل رہی تھی، لیکن ماڈی والا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک یہیں پہ سب کیسز ان کے یہیں تھے، وہ جو کیسز چل رہے تھے وہ کیسز یہیں تھے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں ماڈی والا صاحب، یہ بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ جاوید صاحب کیس کسی کا بھی ٹرانسفر نہیں ہوا. نہیں، کیسز تو میں کہہ رہا ہوں اسلام آباد کے اندر ہی تھے، کیسز تو ان کے اسلام آباد کے اندر ہی تھے، بلکہ ابھی بھی ان کی جو ایکویٹل ہو رہی ہے یہیں سے ہو رہی ہے، اسلام آباد سے ہی، وہ نہیں کیسز نہیں. لیکن زرداری صاحب کراچی چلے گئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، ضمانت ان کی ہو گئی تھی، اور ضمانت جو تھی وہ اب یہ جو سارے سورسز ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہوئی تھی پراپر، اور اس میں عمران خان صاحب کی کانسٹنٹ شامل تھی، اور اس کے اندر بہت سے لوگ ہیں اپنے پی ٹی آئی کے. لیکن آپ نے تو واضح طور پہ بڑی میٹنگ تھی، آپ نے تو واضح طور پہ لکھا، پھر عمران خان نے کہا کہ کیس کراچی شفٹ کر دو، لیکن کیس کراچی شفٹ نہیں ہوئے. آپ نے کیس کراچی شفٹ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے. آپ نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا نام لکھا اور عمران خان کا نام لکھا. تو ظاہری بات ہے یہی جنرل باجوہ اور فیض حمید ہی ہوں گے نا جنہوں نے زرداری صاحب کو کہا ہوگا کہ آپ دبئی چلے جائیں، انہوں نے انکار کر دیا. میرا خیال ہے اس میں جنرل فیض حمید صاحب نے کہا تھا. اچھا، ان کو کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب وہ ان کی صحت اچھی ہوگی لندن جانے کے بعد، تو آپ کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ باہر جائیں، آپ دبئی بیٹھیں، آپ کے ڈاکٹرز آ جائیں گے امریکہ سے، اور یہ آپ اپنی فیض حمید صاحب نے دبئی ہی میں کہا تھا. ہاں، انہیں کہا جی وہاں پہ جائیں، وہاں پہ صحت آپ کی بہتر ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب ٹھیک ہو جائیں تو آپ واپس آئیں، کیسز تو یہیں پہ ہیں اس میں. اچھا، اب اس میں احسن اقبال صاحب آپ کچھ اس پہ کہنا پسند فرمائیں گے کہ جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے بقول جنرل باجوہ صاحب کے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا، اسی طریقے سے وہ زرداری صاحب کو بھی باہر بھیجنا چاہتے تھے، لیکن زرداری صاحب نے انکار کر دیا جانے سے. دیکھیے، جو نواز شریف صاحب کے باہر جانے کا معاملہ ہے وہ قطعاً اس حوالے سے منسلک نہیں کہ کسی انڈرسٹینڈنگ یا ڈیل، ان کو ایک لائف تھریٹننگ کنڈیشن تھی، اور اس کا تعین خود پی ٹی آئی کے اپنے ڈاکٹرز کے پینل نے کیا. جو شوکت خانم کے انچارج تھے ڈاکٹر فیصل، انہوں نے جا کے خود اس کی اور تصدیق کی. یاسمین راشد ان کی صوبائی وزیر تھیں، ان کی نگرانی میں ان کی انویسٹیگیشن ہوئی. پھر یہ نہیں، پاکستان کے سب سے نمایاں جو اس شعبے کے ڈاکٹر شمسی تھے آغا خان یونیورسٹی کے، کراچی سے انہیں بلایا گیا، اور انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ان کو لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہے. اب اس کے بعد جب وہ باہر گئے اور وہاں پر ان کا علاج ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی، تو اب یہ جواز نہیں ہے کہ وہ کسی بنیاد کے اوپر سہولت لے کر گئے. وہ اس لیے بھیجے گئے تھے کہ اس وقت حکومت پریشان تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو شاید وہ پھر اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکے گی. اچھا، اب اس میں اس وقت ایک اور بھی بحث چل رہی ہے کہ طویل مدت کی ایک غیر سیاسی نگران حکومت قائم کر دی جائے تو اس سے پاکستان کے مسائل بہت حل ہو سکتے ہیں. ابھی تک تو اس میں صرف شبر زیدی صاحب کا نام آ رہا تھا، آج جناب کامران خان صاحب نے بھی اس منصوبے کی حمایت کر دی ہے. تو یہ منصوبہ کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد، لیکن وقفہ لینے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سال 2023 شروع ہو چکا ہے، لیکن پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ایک اہم شہر گوادر میں کیا صورتحال ہے، اور مولانا ہدایت الرحمان صاحب جو گوادر کے حقوق کی تحریک چلا رہے ہیں وہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں، ذرا سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 26 دسمبر سے شروع ہونے والا گوادر آپریشن تاحال جاری ہے. وہاں گھروں کو توڑا گیا ہے، سینکڑوں ہمارے عوام اور کارکنان گرفتار ہیں، ذمہ داران ہمارے لاپتہ ہیں. وہاں گاڑیوں کو جلایا گیا ہے، کرفیو کا سما ہے، پورا گوادر محاصرے میں ہے، اور شدید خوف کی حالت میں لوگوں کو رکھا گیا ہے، پورے معاشرے کو، پورے بازار کو. میں میڈیا سے گزارش کروں گا، انسانی حقوق کی تنظیموں سے گزارش کروں گا، قومی قیادت سے گزارش کروں گا، وکلا برادری سے گزارش کروں گا، انسانیت سے محبت کرنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ ہم پرامن جمہوری جدوجہد کرنے والے آئین پاکستان کے تحت اپنے حقوق مانگنے کے لیے ہم میدان میں ہیں. تو یہ گوادر کے لوگوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بھی کیا کوئی طویل مدت کی غیر سیاسی نگران حکومت آئے گی، یا جو بلوچستان کی موجودہ حکومت ہے وہ ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، یا وفاقی حکومت لیڈ بائی شہباز شریف صاحب وہ ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی؟ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. احسن اقبال صاحب, 2023 میں عام انتخابات ہوں گے یا بقول شبر زیدی صاحب کے یا ان کے کچھ ہم نواؤں کے طویل مدت کی غیر سیاسی نگران حکومت؟ دیکھیے مجھے بتائیے حامد میر صاحب, جنرل مشرف کی حکومت کیا تھی؟ ٹیکنوکریٹس کی نہیں تھی. ہاں. عمران خان صاحب کی حکومت کیا تھی؟ ٹیکنوکریٹس کی نہیں تھی. یہ جو نام آتے ہیں حفیظ شیخ صاحب, شوکت ترین صاحب, شبر زیدی صاحب, عشرت حسین صاحب, یہ سارے ان کی شامل تھے نا. رضا باقر صاحب, انہوں نے کیا چاند چڑھایا؟ آپ بتائیں نا کہ پاکستان کا جو دیوالیہ ہوا ہے وہ انہی فیصلوں کے نتیجے میں ہوا ہے کہ جو آنکھیں بند کر کے ڈیویلیویشن ہوئی, پالیسی ریٹ چڑھایا. آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں ہمیں ڈیپ سٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ جو ٹیکنوکریٹ ہیں ان کے کہنے پہ تو ان کا جو اپنا ڈرائیور یا خانسام ہے وہ بھی ووٹ نہیں ڈالتا. تو جب یہ فیصلے کریں گے کسی جگہ ایڈجسٹمنٹ کی, سبسڈی وڈرا کریں گے یا کوئی پرائس ایڈجسٹمنٹ کریں گے, اس کو کون ڈیفینڈ کرے گا؟ سارا پاکستان آج اگر ہم سخت فیصلے کر رہے ہیں تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ 10 جماعتوں کا اتحاد ہے جو ان فیصلوں کی پولیٹیکل کاسٹ لینے کے لیے تیار ہے, اس کے حمایتی عوام کو سمجھانے کے لیے موجود ہیں. لیکن اگر ایک ٹیکنوکریٹ ہے, وہ مجھے بتائیے کوئی فیصلہ جو کتنا ہی کڑوا ہو یا کتنا مشکل ہو, جو ملک کے لیے ناگزیر ہے, اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ کیا پریس کانفرنس کے ذریعے ڈیفینڈ کریں گے؟ گراؤنڈ کے اوپر کون بندہ ہے ان کا جو ان کے اس فیصلے کی جا کے حمایت کرے گا یا لوگوں کو فضا ہموار کرے گا؟ تو اس لیے پولیٹیکل حکومت کے بغیر آپ ری اسٹرکچرنگ نہیں کر سکتے. نمائندہ حکومت ہو, پارٹیسپیٹیو حکمرانی ہو, اس کے ذریعے ہی آپ ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. جاوید چوہدری صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ تجویز جو ہے یہ شبر زیدی صاحب نے پیش کیا ہے, اب کچھ میڈیا کے لوگ بھی اس کو سپورٹ کریں, آئی کہاں سے ہے؟ یہ شبر زیدی صاحب کی طرف سے آئی ہے. شبر زیدی صاحب اور رضا باقر صاحب اور حفیظ شیخ صاحب نے راولپنڈی میں ایک پریزنٹیشن دی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بولڈ فیصلے کر سکیں, پیٹرول کی قیمت بڑھا سکیں, ڈالر کی قیمت کو بڑھایا جا سکے. حفیظ شیخ اور رضا باقر اور شبر زیدی. اور آپ نے کالم میں لکھا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب حفیظ شیخ صاحب کے بہت بڑے فین ہیں. اور نہیں, وہ تو آصف علی زرداری صاحب بھی بڑے فین ہیں ان کے تو بہت سارے فین ہیں جی. اس طرح جنرل پرویز مشرف صاحب ان کے بڑے فین تھے, آپ کو یاد ہوگا. تو وہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کے ایک ریکٹ کی وجہ سے نا, ان کے ساتھ ایک جو ریلیشن ہے اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے اندر بہت انفلوئنشل آدمی ہے اس معاملے میں. تو بہرحال انہوں نے یہ پرپوزل دی تھی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی سیاسی گورنمنٹ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے فیصلے کر سکے. یہ راولپنڈی میں ریسنٹلی دی ہے یا کافی دن پہلے دی ہے؟ یہ 15-20 دن پہلے کی بات ہے جی. اچھا. سلیم مانڈی والا صاحب, آپ تو وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایک آرگومنٹ دیا جا رہا ہے کچھ ٹیکنوکریٹس کی طرف سے جو کہ ایک طویل مدت کی غیر سیاسی نگران حکومت میں کوئی عہدے حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو فیصلے ہم کر سکتے ہیں, آئی ایم ایف کی جو شرائط ہم پوری کر سکتے ہیں وہ کوئی سیاسی حکومت نہیں کر سکتی, تو اس لیے ہمیں چانس دیا جائے. حامد صاحب, یہ تو میرا خیال آپ بھی سنتے رہے, میں بھی سنتا رہا ہوں. پچھلے 10 سال میں کتنی دفعہ یہ باتیں ہوئیں. جب الیکشن ہونے آتے تھے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی تھی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ کہتے تھے جی اب ایکسٹینڈ ہو جائے گی, اب یہی چلتی رہے گی. تو یہ تو ہم جب سے میں سیاست میں آیا ہوں میں تو یہی سن رہا ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی آئے گی, وہی فیصلے کرے گی, یا کوئی ڈکٹیٹر آئے گا وہی فیصلے کرے گا. تو یہ تو ہم سنتے ہی آتے ہیں اور یہی لوگ گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پولیٹیکل گورنمنٹس میں بھی آ جاتے ہیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی آ جاتے ہیں جن کے آپ نام لے رہے ہیں. تو یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں, بٹ یہ صرف میرے خیال باتوں کی حد تک باتیں ہوتی ہیں. میں نے تو نہ ایسی کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ڈیسیشن لیتے ہوئے دیکھا, بلکہ الٹا دیکھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کہا جی ہم تو کوئی ڈیسیشن نہیں لیں گے, جب نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی تو ہم ڈیسیشن لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں ذرا یہ بتا دوں, ان لوگوں کا کام ہی یہی ہے کہ اس کی, میں ذرا یہ بتا دوں کہ یہ مجھے ابھی ایک میسج آیا ہے راولپنڈی سے ہی آیا ہے. طویل مدت کی نگران حکومت کے بارے میں کہا گیا ہے بول شٹ. میرے پاس موجود ہے میسج, میں دکھا دوں گا. بول شٹ, کیونکہ اب صرف ایک ہی ماڈل بچا ہے پاکستان میں, سارے ماڈل ہو چکے ہیں. بنگلہ دیش ماڈل ہے وہ ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, یہ ممکن نہیں. جیسے انہوں نے سلیم صاحب نے کہا نا کہ یہ کچھ جو ناکام لوگ ہیں ان کی اپنی اختراع ہوتی ہے کہ ہمیں نوکری مل جائے. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ جو آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں صرف آپ نے پاکستان کی اکانومی پہ گفتگو کی ہے یا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس پہ پاکستان کی اکانومی کی اور بڑی اسٹرانگ ریزالو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل نے دی ہے
کہ پاکستان کی اکانومی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اینڈ وی ول ٹیک آل دا نیسیسری اسٹیپس جس سے پاکستان کی اکانومی ریوائیو ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیس کے اوپر بھی ایک اسی طرح کی ریزالو کا اظہار تھا سب کا جو نیشنل ایکشن پلان کے وقت تھا، کہ ہم پاکستان میں جو ہم نے جنگ جیتی ہے ہم اسے ہار نہیں سکتے، اور کسی قیمت پہ پاکستان میں انتہا پسندی کو دوبارہ ابھرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی آپریشن ہو رہا ہے ویسے؟ دیکھیے یہ بڑی سٹیٹمنٹ واضح ہے کہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا پاکستان میں دہشت گردی۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، جاوید چودھری سانی والا صاحب۔ اور اس وقت پاکستان کو جتنی ضرورت ہے اتحاد کی اور یکجہتی کی، اور جس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، تو اس میں کم از کم جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اس پہ تو سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے ہونا چاہیے، اور یہی سب سے بڑا امتحان ہے ہمارے سیاستدانوں کا کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پہ یہ اگر اتفاق رائے قائم کریں تو پتہ چلے گا کہ واقعی انہیں پاکستان کا مفاد عزیز ہے، اور اگر یہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ذاتی لڑائیاں ہیں، قومی مفاد کی کوئی لڑائی نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔